اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 104 تا 112 میں مسلمانوں کو یہود کی بعض شرارتوں سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہود کے بعض اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو تنبیہ کہ غیر ضروری سوالات نہ کیا کریں۔ یہود و نصارہ کی غلط فہمی کا جواب کہ ان کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، بلکہ انظرنا کہا کرو اور بغور سنتے رہا کرو۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودی اس لفظ رائنا کو جان بوجھ کر اس طرح ادا کرتے تھے کہ جس سے گستاخانہ مفہوم پیدا ہو جاتا تھا، اس لیے اس لفظ کا استعمال ممنوع قرار دے دیا گیا۔ کسی کافر کو خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، یہ بات پسند نہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی بھلائی اترے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ہم جب کسی آیت کے حکم کو موقوف کر دیتے ہیں یا اسے فراموش قرار دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ مسلمانوں، کیا تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کو کفر کے ساتھ بدل ڈالے بے شک وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف واپس لوٹا دیں۔ یہ اس حسد کے باعث ہے جو ان کے دلوں میں ہے، حالانکہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے۔ تم معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو، اور جو اعمال خیر بھی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور موجود پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ان کے سوا کوئی بھی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ ان کی بے بنیاد آرزویں ہیں۔ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی ثبوت پیش کرو۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس موجود ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔